کوشش سیٹ کرتے تھے اچھا مائک والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم والفرقان العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إلى آخره. مشاہدین کرام، علماء اعظام، بانیان مجلس، معزز مہمانان، عزیز نوجوانوں، برادران ملت، محترم خواتین اور پیارے بچوں، جلسہ دیر سے شروع ہوا، جس کی وجہ سے آپ کو بھی تکلیف ہوئی اور یقیناً مجھے بھی تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ رسنی کی وجہ سے زیادہ دیر بیٹھنا مجھے مشکل ہوتا جا رہا ہے. لیکن کیونکہ بات انتہائی ضروری تھی، مجلس کے انعقاد کا مقصد ایک کتاب کا اجرا بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ مہدویت کے تعلق سے چند گوشوں کو بھی آپ کے سامنے رکھنا تھا. کتاب میں تو سوالات کے جواب دیے گئے تھے، یعنی وہ مخاطب تھے، لیکن خطاب میں آپ میرے مخاطب ہیں. آپ سے میں خطاب کر رہا ہوں، کتاب پڑھیں گے تو آپ جوابات کو حاصل کر لیں گے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جواب پڑھنے سے پہلے آپ تیار ہو جائیں. بات کا جواب آسان ہوتا ہے، قبول کرنے کا ذہن بنانا چاہیے. اگر ذہن قبول نہیں کرتا تو قرآن بھی اس کے سامنے دیکھا ہے. ابو جہل سے بڑھ کر بھی کوئی عربی کا جاننے والا تھا، لیکن جب قرآن شریف اس کے سامنے آیا، اس نے کہا ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. قرآن کھلا ہوا جادو نہیں، لیکن انکار کی ذہنیت نے اس کو یہ جواب اللہ سے نکال دیا ہے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کیوں جواب نہیں دے سکتے؟ جواب دینے کے لیے علم کی ضرورت نہیں، جواب دینے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے. آپ کو جواب دینے علم کی ضرورت نہیں. اگر آپ کے باپ پر حملہ کرتا ہے، ماں پر حملہ کرتا ہے، تو آپ کہتے ہیں خیر بھائی ذرا ڈکشنری دیکھ کر، کتاب دیکھ کر آ کر جواب دوں گا. وہاں کا آپ کا جذبہ، آپ کا جوش آپ کو کہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جواب دے دینا چاہیے. مہدی موعود علیہ السلام پر، مہدویت پر، جس پر آپ اپنی جان تصدق کرتے ہیں، کرنا چاہیے. ہمارا باپ دادا کا احسان ہے کہ انہوں نے ایمان و احسان کی دولت کو بڑی مشکلوں سے آپ کے حوالے کیا ہے. آپ کے گنجانے سے گزرے ہی تو مہدویت آپ کو دی ہے. اگر آپ اس دور میں ہوتے تو کیا ہوتا معلوم آپ کو؟ کسی نے بندریاں فرمایا آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ مہدی کے زمانے میں تھے اور آپ نے مہدی موعود کو دیکھا.
بندگی نے فرمایا شکر ادا کرو کہ تم اس دور میں نہیں تھے، ہمارے دور میں ہوتے، ہمارے دور میں ہو۔ پوچھا کیوں؟ کہا اگر تم اس دور میں ہوتے تو تم ان کو دیوانے کہتے اور وہ تم کو کافر کہتے۔ ایمان ایسا ہی نہیں آتا۔ پر کیا بات ہے؟ کیا سوالات کیے جاتے ہیں، اعتراضات کیے جاتے ہیں، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا جواب آگے سنگی بھی دے گا؟ آپ نہیں دے سکتے جواب۔ علم کی روشنی کی ضرورت سے پہلے اعتقاد کی روشنی پیدا کرو۔ جب اعتقاد کی روشنی میں پاؤ گے تو آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں، اعتقاد خود جواب سکھائے گا۔ اور بعض سوالات تو ایسے ہوتے ہیں، بعض سوالات تو ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا کوئی جواب نہیں، اس کا کوئی جواب نہیں۔ ابھی آپ سن رہے تھے مولانا عبدالرحیم صاحب کی تقریر میں ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا جب مقابلہ ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب مشرق سے نکالتا ہے سورج کو، اور اگر تو بھی خدا ہے تو مغرب سے نکال۔ تو قرآن کہتا ہے کافر مبہوت ہو گیا، پریشان ہو گیا، کافر پریشان ہو گیا۔ آج کا اگر نمرود ہوتا تو وہ کیا کہنا معلوم؟ تو تم اپنے خدا سے کہو روزانہ تو مشرق سے نکالتا ہے، کیا وہ مغرب سے نکال سکتا ہے؟ آج کے زمانے کا نمرود اگر یہ کہنا کہ تیرا خدا تو نکالتا ہے، ہمیشہ نکالتا ہے، لیکن آج میرے لیے اتنی دعا کر دے کہ اے اللہ اس مردود کو اور نمرود کو مجھے سکھانا ہے، ایسا کر کہ آج تو مغرب سے نکال دے تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ خدا ہے اور برابر وہی کرنے والا ہے، میں تو نکال نہیں سکتا، پر کیا تیرا خدا نکال سکتا ہے؟ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا خدا نکال نہیں سکتا؟ نکال سکتا ہے۔ میں جب نکالے گا تم دیکھ بھی سکو گے۔ اللہ نے کہا قیامت کے دن میں مغرب سے ہی نکالتا ہوں، لیکن جب نکالوں گا تو تم نہیں رہو گے، مجھے دنیا چلانی ہے، مجھے جواب دینا نہیں ہے، مجھے دنیا چلانی ہے، تیری بات کا ہر بات کا جواب دینا میرے ذمہ نہیں ہے، بلکہ مجھے دنیا چلانی ہے۔ اور قیامت کے دن تو برابر دیکھ لے گا کہ میں سورج کو مغرب سے نکالوں گا۔ ہر بات کا جواب نہیں ہوتا، جواب کے لیے اور دوسرا یہ کہ جواب کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک تو آپ میں اعتقاد کی روشنی ہونا ضروری ہے، اور دوسرا سننے والے میں اس کو قبول کرنے کی صلاحیت بھی ہونا چاہیے۔ اور اگر نہیں تو آپ لاکھ جواب دینے چاہیے۔ پورے قرآن کی 6666 آیتیں نازل ہوئی۔ ابو لہب ایمان لایا، عتبہ شیبہ ایمان لا سکے، ابو جہل ایمان لا سکا، کوئی ایمان نہیں لایا۔ اور جب ایمان تھا ویسے کرنی نے یمن پہ سنا تو ایمان نصیب ہو گیا۔ یمن میں سے ویسے کرنی سنا، ایمان آ گیا۔ کہاں سے ایمان لایا؟ یاد رکھو ایمان کمانے کی چیز نہیں ہے، ایمان کمانے کی چیز نہیں ہے، ایمان عطا کی چیز ہے، ایمان کسب کی چیز نہیں ہے، ایمان عطا کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ آپ سب کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، مگر یہ ہے کہ ابھی آپ نے سنا کہ شیطان ایمان چھین لیتا ہے۔ شیطان کی کیا مجال کہ ایمان چھین لے ہم سے، مگر شیطان یہ کام کرتا ہے، نہ دلوں سے ایمان کو کھینچتا نہیں، چھینتا نہیں، پر کرتا کیا ہے؟ کرتا یہ ہے کہ دنیا کی طرف لگا دیتا ہے آپ کو، اور خود بخود آپ اپنے ایمان کو نکال دیتے ہیں۔ ایمان کے اگر کوئی چیز دشمن ہے دنیا ہے، مال کی محبت ہے، جب آپ اس کی طرف راغب ہوتے ہیں تو ایمان مجبور ہو جاتا ہے، ایمان بے دست و پا ہو جاتا ہے کہ میرے پاس تو کوئی بھی نہیں آ رہا ہے، کمزور ہوتا ہے ایمان آپ کا۔ دنیا کو اپنے دلوں پر چھانے کی کوشش نہ کرو، اپنے دماغ پر چھانے کی کوشش نہ کرو، بلکہ عقیدت سے آپ کا واسطہ رکھو
نوجوان سے خطاب کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، شجر مہدویت جسے حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے لگایا، بویا تھا، وہ رسول اللہ نے بویا تھا، اس کو پروان چڑھایا ہے تو حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے۔ مہدویت کے آپ نے سنا نیا مذہب نہیں ہے۔ مہدی موعود نے کیا کام کیا؟ مہدی موعود نے اللہ سے ملایا، اور اللہ سے ملانے سے پہلے کہا ہر شخص اللہ سے مل نہیں سکتا، بلکہ کوئی مل نہیں سکتا، آ جاؤ رسول کے قدموں میں۔ اللہ کب ملتا ہے آپ کو؟ قدموں میں کس کے آنا پڑے گا؟ رسول کے قدموں میں تم آؤ۔ تم کو خدا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، تم رسول کے قدموں میں آؤ، خدا تو تمہارے پاس آ جائے گا۔ بے مصطفیٰ تیرا ساخی چرا کہ دین موعود، پہنچا دو اپنے آپ کو رسول کے قدموں میں۔ دین ہے تو رسول کی ذات ہے۔ اگر موعود نہ رسی گی تمام بول حفیظ، اگر تم نے رسول کے قدموں میں اپنے آپ کو نہیں پہنچایا تو تمہارا دین پورا بول حق کا ہے، وہ جہل دین تم لے کے چل رہے ہو۔ اطاعت خدا تو بڑی بات ہے، اطاعت خدا تو بڑی بات ہے۔ اللہ نے خود فرما دیا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تم دعویٰ کرتے ہو اللہ سے محبت کا، ارے تم کیا، تمہاری محبت کیا خدا تعالیٰ سے، تمہارا کیا دعویٰ؟ اگر خدا سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری اتباع کرو۔ اب اگر مہدی موعود نے فرمایا مثلا ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ، تو مہدی موعود کہاں پہنچا رہے گا آپ کو؟ جیسے کہ میں نے کہا رسول اللہ کے لیے دین آسان تھا، اس لیے کہ رسول کا کام یہ بھی تھا خدا کے پاس سے وہی آ جائے اس پر چلتے رہنا، اور حکم نہ آئے خاموش رہنا، یہ تھا رسول اللہ کا کام۔ مہدی موعود کا کام دشوار اس لیے تھا کہ آپ کو اتباع کتاب رسول اللہ کرنے کے لیے بھی آپ اپنی عقل و اجتہاد سے چل سکتے نہیں تھے، بلکہ رسول اللہ کو دیکھنا پڑتا تھا کہ یہاں تم نے اتباع خدا کیسے کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو قسم کے تار تھے، ایک مسلمہ کتاب اللہ اور ایک کتاب اتباع رسول اللہ، اس کے درمیان کی پگڈنڈی میں مہدی موعود کو جانا تھا، ایک دو دن نہیں، پورے دن تک تال اس پگڈنڈی میں سے ہوتے ہوئے جانا تھا، اور دونوں طرف دشمن کھڑے ہوئے ہیں، ناخنوں کو تیز کیے ہیں، سنین لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ایسے ہیں کہ ذرا سا ہٹے تو جسم زخمی ہو جائے، عمل زخمی ہو جائے، ذرا سا ہٹے تو لوگ اعتراض کرنے لگ جائے۔ اور ایسے میں مہدی موعود علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے حالات کی اتباع کی، ہر اعتبار سے اتباع کی ہے، اور یہ کام بہت ہی مشکل تھا۔ اور صاف میں کہتا ہوں رسول کو لوگ سمجھتے ہی نہیں۔ رسول کو کیا کہاں سے سمجھیں گے؟ رسول کو بھائی کہنے والے رسول کے مرتبے کو سمجھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گاؤں کا چودھری کہنے والے رسول کے مقام کو سمجھتے ہیں؟ مقام محمد کو دیکھنا ہو تو مہدی موعود کے قدموں میں آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ مہدی موعود نے بتایا کہ محمد کا مقام کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی تو لوگ پڑے ہوئے ہیں، پرسوں ہی شب معراج ہوئی، لوگ ابھی جھگڑا کر رہے ہیں معراج ہوئی یا نہیں ہوئی۔ سر سید احمد خان سے پوچھو تو کہیں گے کہ نہیں ہوئی، ڈاکٹر اقبال سے پوچھو تو کہیں گے مشکل ہے، ڈپٹی نذیر احمد سے پوچھو کہے گا نہیں، کہاں سے؟ علماء سے پوچھو تو کہیں گے ہوئی مگر روحانی ہوئی، ہوئی۔ اچھا جسمانی بھی ہوئی تو پھر کہتے ہیں ہاں جسمانی بھی ہوئی مگر خدا کو نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب بیان کیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر کس کو دیکھا؟ وَلَقَدْ رَآهُ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، بولے وہ جبرائیل کو دیکھا۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیج کر بلایا
کسے دکھانے کے لیے؟ جبرائیل کو دکھانے کے لیے اللہ نے خود جبرائیل کو بھیجا. اس نے جبرائیل کو دیکھا. کیسے دیکھا؟ تو جبرائیل کو یوں تو دیکھتے تھے مگر اپنی خاص شکل میں، اصلی شکل میں دیکھا. کیا تھا وہ؟ کیا جیل شکل کو دیکھنے کا نام ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو پوچھو رسول اللہ سے کہ تم نے خدا کو کس شکل میں دیکھا؟ خدا کو کس شکل میں دیکھا؟ ارے ہم آپ کہتے ہیں ارے میں نے اس کو دیکھ لیا. دیکھ لیا سے مراد صورت دیکھنا نہیں ہے. دیکھ لیا سے مراد کیا ہے؟ میں گیا تھا، ملا اس سے اور میں اس کو دیکھ لیا. دیکھ لیا سے مراد اس کی صورت نہیں، شکل نہیں، چوکھٹا نہیں. دیکھنے سے مراد اس کے خیالات، اعتقادات، وہ کیسا ہے، کتنا پانی میں ہے، میں نے اس کو دیکھ لیا. شکل و صورت کو ہی نہیں بولتے. دیدار خدا کی بات تو الگ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا دیدار ہوا، کیسے ہوا؟ یاد رکھو، جب تک ولایت کے میدان میں قدم نہیں رکھتے دیدار کے مسئلے کو سمجھ نہیں سکتے. بولنا تو بڑی بات ہے. دیدار کے مسئلے کے لیے ولایت میں قدم رکھنا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو دیدار کیوں نہیں ہوا؟ اگر ہوا بھی تو سمجھ نہیں سکے، کیونکہ مقام نبوت میں تھے. اللہ نے کہا، پیام دیا، تورات عطا کیا. نبوت کا مقام ہے یا ولایت کا مقام ہے؟ کتابیں کسے دی جاتی ہیں؟ نبی کو. اللہ نے نبی کو کتاب دی، تورات دی، بات ختم ہو گئی تھی. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جرأت کی، کہا ربی ارینی. جرأت کس معنی میں؟ نبوت کے میدان سے نکل کر ولایت کے میدان میں قدم رکھنے کی کوشش کی. تو اللہ نے کہا لن ترانی، ابھی نبوت ختم نہیں ہوئی تو ولایت کہاں سے ہو سکتی ہے؟ جب نبوت ختم ہوگی پھر اس کے بعد نبوت جس کے ذریعے سے دی جاتی تھی اس کے مقام سے بھی ولایت کا مقام بہت اونچا ہے. سدرا پر بھی ہم جبرائیل کو روک دیں گے، نبوت ختم ہو جائے گی. اس کے بعد جب ولایت شروع ہوگی تو ولایت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو سکتا ہے. حضرت موسیٰ نے نبوت کے میدان کو پلان کر ولایت کے میدان میں قدم رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے جب مطالبہ کیا ربی ارینی تو اللہ نے صاف کہہ دیا تو جس میدان میں ہے وہاں دیدار نہیں ہو سکتا. لن ترانی. اب پوچھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار کیسے ہوا؟ تو میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے تھے نبوت کے بھی اور ولایت کے بھی. کیسے معلوم ہوا آپ کو؟ کیسے معلوم ہوا؟ اگر آپ مجھے پوچھتے ہیں تو خود رسول اللہ کہتے ہیں انا من نور اللہ وکل شیء من نوری. انا من روح اللہ وکل شیء من روحی. میں اللہ کی روح سے ہوں اور ہر چیز میری روح سے ہے. یہی تو ہوا یہ تھا، یہی تو یہ ہوا تھا کہ کائنات کی روح جب اللہ کے پاس پہنچ گئی تھی تو کس میں روح تھی؟ کس میں روح تھی؟ کسی میں روح نہیں تھی. پانی میں روح ہے، یہی تو بہتا ہے. جب روح نکل گئی پانی ٹھہر گیا. ڈالی میں روح ہے تھی، جب روح نکل گئی کائنات کی ڈالی رک گئی. ہر چیز کی روح، کائنات کی روح جب چلے گئی تھی کہاں گئی تھی؟ اپنے مقصد اصلی، مرکز اصلی سے کے پاس چلے گئی. اپنے مرکز اصلی کے پاس گئی تھی. معراج میں بہت سی باتیں آئی ہیں. ہر چیز اپنے اپنے مرکز کی طرف گئی، اسی کو معراج کہتے ہیں. اے رسول کی معراج الگ ہے، ہماری معراج الگ ہے. ہر شے کی معراج الگ ہے. جمادات کی معراج حیوانات کی غذا بن جانا، حیوانات کی معراج انسان کی غذا بن جانا، اور انسان کی معراج خدا کی نظر میں آ جانا. انسان کی معراج خدا کی نظر میں آ جانا. خدا کی نظر میں کیسے آ سکتے ہیں؟
وہ جس خدا نے جس کو میرے منہ سے پیدا کیا ہے اس کے پاس چلے جاؤ تو وہ خود تم کو اللہ کے پاس لے جائے گا. اور وہ ہستی کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تمام پیغمبروں کو اللہ نے جمع کیا بیت المقدس میں اور آخر میں بلایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو. یہ پیغمبروں کو پیغمبری کس کے ذریعے ملی؟ کس کے واسطے سے ملی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملی. تو اللہ نے کہا آج تم کو تمہاری اصل بتا دیں گے. اے پیغمبروں تم سب بیت المقدس میں جمع ہو جاؤ, ہم تم کو تمہاری اصل سے ملا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس بلایا اور امامت کرتے ہوئے تمام پیغمبروں نے رسول اللہ کو دیکھا. تو ہر پیغمبر کو تسلی ہوئی کہ میں جہاں سے نکلا تھا آج اسے میری ملاقات ہو گئی. اب اللہ نے کہا تمام پیغمبروں کی اصل تو تو, اب تیری اصل کیا ہے میں بتاتا ہوں. اللہ نے وہاں سے بلا لیا. تو معلوم یہ ہوا رسول کی اصل کیا تھی, رسول کا روح کہاں سے تھی, رسول کی نور کہاں سے تھا, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے. آدم ابو الاجسام صحیح, رسول اللہ ابو الارواح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو الارواح, ابو الارواح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نظر اٹھا دیں تو بات کچھ اور ہے, نظر جھکا دیں تو بات کچھ اور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو الارواح ہے, ہر چیز کی روح ہے رسول اللہ کے پاس ہے. معراج میں ہوا یہی تھا. سیل گھڑی میں جب سیل ڈالا جاتا ہے تو گھڑی چلتی ہے, وقت بتاتی ہے 8:28 ہے. اگر میں سیل کو نکالوں اور 2 دن کے بعد بھی پھر سیل ڈالوں تو ٹائم کیا ہوگا؟ 8:28 کا ہوگا. کوئی پرزہ بھی حرکت کر نہیں سکتا. اور کائنات کی سیل رسول اللہ, جب رسول اللہ کو اللہ نے بلا لیا تو کائنات کی روح اپنی جگہ, کائنات بے روح اپنی جگہ پر رکی ہوئی تھی, جا کر آ گئے. جب روح آئی پھر کائنات حرکت کرنے لگی, پانی آگے بڑھنے لگا, ڈالی ہلنے لگی, سب کے سب کر ہوئے. جبکہ روح کائنات کی روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اسی کو میرا نام کیا کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کہ آپ نے کہا اے اللہ یہ میری عادت ہے کہ تو مجھے جو کچھ نوازتا ہے میں اپنی امت کو اس میں شامل کرتا ہوں, میں اپنی امت میں اس کو شامل کرتا ہوں. انہیں مجھے معراج دے گی, میری امت پوچھے گی آپ کو تو مل گیا, ہم کو کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین, نماز پڑھو جیسی پڑھنا چاہیے تو تمہارے لیے معراج ہے. اور وہ معراج اور یہ معراج میں زمین آسمان کا فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. یہ مت سمجھو کہ ہم کو معراج ہو رہی ہے, تم کو اگر روحانی بھی ہو گئی, کشفی بھی ہو گئی تو سمجھو تم بچ گئے. اس لیے کہ تم مٹی اور کیچڑ سے بنے ہوئے ہو. ایک نقطہ اور بیان کر دوں, ایک نقطہ میں آپ کو بیان کر دوں. رسول اللہ نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم مٹی اور پانی میں تھے. اس وقت رسول اللہ کیا ہے؟ نبی ہے. یہ مٹی اور پانی کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کیچڑ دماغ میں بیٹھا تھا؟ والوالد بین الماء والطین, پانی اور مٹی. بس تھوڑی سی بات میں آپ کو تصور کی بول دیتا ہوں, ہمارے بزرگوں کی عنایت ہے اور آپ یاد رکھو. اس لیے میں کہتا ہوں میں رسول اللہ کا مرتبہ جاننا چاہو تو آؤ, صوفیہ کے قدموں میں آؤ, بزرگوں کے قدموں میں آؤ, پھر آپ کو کچھ نقطہ ملتا ہے اور آپ کو مل جاتی ہے روشنی. پانی سے مراد ولایت اور مٹی سے مراد نبوت ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ میں اس وقت نبی تھا جبکہ آدم ابھی ولایت نبوت ہی میں تیرے ہوئے تھے.
میں اس پر کیا تھا؟ نبی تھا. وہی آدم سے ولایت بھی آئی، نبوت بھی آئی، پھر اس کا اظہار کس سے ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا. پھر اس کے بعد نبوت تو ختم ہو گئی، مگر نبوت کا جو اثر ہے وہ جب منصب نبوت کا ختم ہوا، لیکن اس کے بعد اس کی تعلیم تھی وہ حضرت علی اور حسن بصری کے ذریعے سے ولایت کے نام پھر کرنے لگے. اسی لیے کہتے ہیں نبوت کی انتہا ہے مگر ولایت کی کوئی انتہا نہیں ہے. ولایت کی کوئی انتہا نہیں ہے، نبوت کی انتہا. تو اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، مہدی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ مذہب ما کتاب اللہ، ساتھ پوچھو مذہب کسے کہتے ہیں؟ ساتھ معلوم ہے مذہب کسے کہتے ہیں؟ دین الگ ہے، مذہب الگ ہے، مسلک الگ ہے. ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام ہے. مذہب کیا ہے؟ آپ بولتے ہیں کہ میرا مذہب اسلام ہے. آپ سے میں نہیں پوچھتا، میں علماء سے پوچھتا ہوں. علماء سے پوچھتا ہوں آپ کا مذہب کیا ہے؟ کیا آپ کو کیوں ڈالتے؟ آپ کا مذہب کیا ہے؟ ہر کوئی بھی نہیں ہوتا. یا نہیں تو آپ میں لکھ کر دیتا ہوں، آپ لکھ کر جاؤ، علماء کے پاس جاؤ، دارالعلوم کو جاؤ اور کہو کہ فلاں کی زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، شریعت بیک وقت 3 طلاق دے دی، تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو وہ جواب لکھتے ہیں، معلوم ہے آپ کو کیا لکھتے ہیں جواب؟ مذہب ابو حنیفہ میں جو شخص 3 مرتبہ ایک ہی وقت میں طلاق دے دیتا ہے تو وہ اس کے واسطے طلاق مقلدہ ہوتی ہے. کس کے مذہب کے روح سے؟ ابو حنیفہ. اس کے بجائے آپ کیرلا جا کر پوچھو تو وہ جواب دیتے ہیں مذہب شافعی میں لکھا ہوا ہے کہ اگر 3 طلاق بھی دے دے تو صرف 1 طلاق پڑتی ہے. اس کا نام کیا ہے؟ مذہب. تو آپ سمجھ رہے ہیں مذہب کس کو کہتے ہیں؟ اس کے تناظر میں جب لوگوں نے مہدی سے پوچھا تمہارا مذہب کیا ہے تو مہدی لاہور نے فرمایا یہ امام ابو حنیفہ امام شافعی کے مذہب پر کرنے کے لیے میں نہیں آیا. مذہب ما کتاب اللہ ہو اتباع محمد. سمجھا مذہب کی تاریخ؟ جواب سمجھو آپ مہدی لاہور کا کیا جواب تھا؟ مذہب کی تاریخ جانتے نہیں. مذہب کی تاریخ کو اندر دین خدا کا مذہب ابو حنیفہ. دین خدا کا کوئی کہتے ہیں اللہ ان کی میں نے دین مکمل کر لیا. دین مکمل ہو گیا تھا. یہ چاروں میں اختلاف کیسا فرق پڑ سکتا ہے؟ صحیح آپ بولو. جب دین مکمل ہو گیا ایک اضافہ ہو سکتا ہے اس میں ہوا یا نہیں ہوا؟ وہ سب سے بڑی کتاب بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے. میں اناف سے پوچھتا ہوں کیا کوئی شخص بخاری شریف کو سامنے رکھ کر حنفی بن سکتا ہے؟ حنفی بخاری کو سامنے رکھ کر حنفی نہیں بن سکتا. بخاری نے لکھا ہے کہ حدیث ایمان کی تعریف کرتے ہیں تو پوچھو حضرت ابو حنیفہ سے. ہمارے امام بخاری سے پوچھو. امام بخاری کہتے ہیں کہ ایمان اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان کا نام ہے. ابو حنیفہ سے پوچھو کہتے ہیں نہیں، اس تصدیق ہوگی تو ایمان ہے. ایمان بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے؟ حضرت بخاری کیا کہتے ہیں؟ الایمان لا یزید ولا ینقص. ایمان نہ بڑھتا ہے ایمان گھٹتا ہے. قرآن اٹھا کر دیکھو تو قرآن کہتا ہے کوئی لاویت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. ارے مسلمان تو وہ ہیں کہ جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے. لیکن کوئی آج تک یہ نہیں کہتا کہ بخاری نے قرآن کے خلاف میں کیسے لکھا. ہماری بات کو غلط سمجھ کے لے جا اور جب کھلا بات سامنے آ گئی ہے تمہارے اعتراض نہیں ہوتا. بخاری کو سر پر آ گئی. بخاری کا ختم ہو رہا ہے حالانکہ بخاری کو تم ختم کر رہے ہو. بخاری کو ختم کرتے ہو.
امام شافعی سے پوچھو گے کہ نہیں امام کے پیچھے مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، پر حنفی سے پوچھو وہ کہتے ہیں یہ پڑھنا نہیں ہے. تو کیا اس اختلاف کو ہم کہیں گے کہ یہاں ایمان میں، احکام میں، شریعت میں اضافہ ہو رہا ہے؟ پورے فقہ کے چاروں کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھو تو آپ کو پتا چلے گا 6666 آیتیں ہیں. اب ہمارا یہ کیوں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیثیں مختلف آئی. کسی صحابی کو کوئی عمل مل گیا اس نے لکھ دیا، کسی صحابی کو کوئی عمل مل گیا اس نے لکھ دیا. اب مذہب بنتے چلے گئے تو دین خدا کا اور مذہب بنتے چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے مہدی موعود کو اسی لیے بھیجا کہ دین میرا، کتاب میری، تفسیریں بہت ہیں، تم جاؤ اور ان کو کتاب و سنت کے تابع کر دو. تو مہدی کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ کتاب و سنت پہ جمع کرنا. حضرت ابو حنیفہ سے پوچھو تو کہتے ہیں نہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے جو روایتیں آئی ہوئی وہ ہمارے پاس معتبر. امام شافعی سے پوچھو کہ عبداللہ ابن عباس سے جو روایتیں آئی ہوئی وہ ہمارے پاس معتبر. تو یہ حدیثیں جو آئی لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مہدی تو ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جب مہدی نے کہا کہ جو روایت جو حدیث اللہ کی کتاب سے ملتی ہے یا میرے عمل سے ملتی ہے وہ صحیح. سمجھا میری بات کو؟ جو حدیث اللہ کی کتاب سے ملتی ہے اور میرے عمل سے ملتی ہے وہ صحیح، ورنہ وہ حدیث غلط. بات کو پیش کرنے کا ڈھنگ بولا ہے. آپ نے حدیث کا استعمال نہیں کیا. آپ نے فرمایا جو روایت. کیا ہے؟ جو روایت. کیوں؟ حدیث رسول اللہ کی زبان سے نکل گئی تو مہدی موعود علیہ السلام وہاں پر سجدہ کر لیں گے، قبول کر لیں گے، کیونکہ مہدی کا کام ہی رسول کی اقتدا کرنا، اتباع کرنا ہے. آپ نے فرمایا حدیث سے مراد جو روایت آئی ہوئی ہے کس کی زبان سے آئی ہوئی ہے؟ بیچ میں 50 واسطے ہیں تو ان کے منہ سے جو روایت آئی ہوئی ہے کس کو یقین ہے کہ کیا سنا ہوگا، کیا سمجھا ہوگا، کیا بولا ہوگا؟ کیا رسول کی حدیث رسول کے الفاظ کا نام ہے؟ آپ میری تقریر سن رہے ہیں، اب یہاں سے اٹھ کر جتنے سینکڑوں آدمی ہٹائیں گے یہاں سے تو کہیں گے عالم نے یہ کہا، قسم خدا کی کیا ایک ہی لفظ ہر شخص دوہرا سکتا ہے؟ ہر شخص اپنے جو کچھ سمجھا ہے اس کو ادا کرے گا. تو یوں حدیث رسول اللہ نے جو فرمایا، سننے والے مختلف، کچھ زیادہ سمجھنے والے تھے، کچھ کھیڑوت تھے، کچھ خلیے کے رہنے والے تھے، ان کے پلے جو پڑ گیا وہ اور اس کو ادا کرنے کے ان کے بعد جو الفاظ تھے وہ حدیث کیا ہو گئی؟ روایت مختلف ہوتی چلی گئی. یوں حدیثوں کا انبار بڑھتا چلا گیا. میں نے رسول مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سند کو دیکھتے ہو، سلسلے کو دیکھتے ہو، تم حدیثی کو دیکھتے رہتے ہو. میں صاحب حدیث کو دیکھ لیتا ہوں، میں صاحب حدیث کو دیکھتا ہوں. تم روایتوں کو پوچھتے ہو، انہیں صحیح، انہیں جھوٹا، انہیں غلط. اور میں پوچھتا ہوں آپ نے کیا فرمایا؟ مشاہدہ کرتا ہوں، روح رسول سے جو بات ملتی ہے میں عمل کرتا ہوں. بات صاف ہو گئی. اور رسول اللہ نے خود فرمایا میری روایت کو لے کر تم ستشتر حدیث بازی، میرے بعد بہت سے حدیث ہو جائیں گی تو تم کو کیا کرنا چاہیے؟ حدیث کو لے کر قرآن پر پیش کرو، اگر مطابق ہو جائے تو قبول کرو. اور مہدی موعود نے وہی فرمایا، کیونکہ جب رسول اللہ نے فرمایا کہ یحکم اصلی، یحکم اصلی میرے نقشہ پر چلے گا، لیکن اگر نہیں چلا یہ کرنا تھا. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں ان کے پاس کے ایسی ہیں کہ حدیث کی کسی کتاب میں نہیں. ہم بھی مانتے ہیں ہمارے پاس چند حدیثیں ایسی ہیں جو حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ہے. تو آپ کہیں گے صاحب یہ تو صحیح بول رہے ہیں، تو ہماری نہیں ہے، جو ہماری نہیں ہے. تمام صوفیہ کی حدیثیں ایسی ہیں جن کو
حدیثوں کی کتاب میں لکھا نہیں گیا، اس لیے کہ حدیث کی کتاب لکھی گئی عمل کے لیے، اور صوفیہ کا جو مسلک ہے وہ عمل کا نہیں، اعتقاد کا ہے۔ نبوت کی باتیں لکھی گئی اور ولایت کی باتوں کو لکھا نہیں گیا، سمجھ بھی نہیں آئی۔ چنانچہ میں آپ کے سامنے مشہور حدیث ہے سناتا ہوں، انا احمد بلا میم، سنے ہیں آپ حدیث سے، میں احمد ہوں بغیر میم کے، کیا ہے وہ؟ احد۔ اور رسول اللہ نے شریعت کا خیال کرتے ہوئے احد نہیں بولے، انا احمد بلا میم، انا عرب بلا عین، میں عرب ہوں میں عرب ہوں مگر عین کے بغیر، کیا بن جاتا ہے؟ رسول اللہ نے تقاضا شریعت کا باقی رکھا اور وہ لفظ بھی بولے جو بولنا چاہیے، تولیے میں اسلام نے فرما دیا، پردے میں آپ نے فرمایا، صحیح کہا یا غلط کہا؟ صحیح کہا یا غلط کہا؟ صحیح کہا۔ کوئی رسول ہے کون؟ رسول ہے کون؟ اور آپ نہیں مانتے تو خدا منواتا ہے۔ تمہارا میں تھا ولکن اللہ رحمہ، جب تو نے کنجیاں پھینکی تو تو نے نہیں پھینکی، پھر کس نے پھینکی؟ ولکن اللہ رحمہ، اللہ نے پھینکی۔ اب تو سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ محمد کیا ہے؟ ارے یہ جسم کے ساتھ آئے تو احد اور یہ نہ ہو تو ہے تو احمد، لا تعین میں احد اور تعین میں احد۔ تو یہ فرق کو کون سمجھائے گا؟ وہ روایت آئی اللہ کے صاحب لم یلد ولم یولد کو تفسیر بیان کر رہے تھے تو کہا کہ نہیں یلد کو یولد ہے، یہ قرآن میں تحریف جیسی ہو گئی ہے، تحریف نہیں ہے، قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے، قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے، تلاوت نہیں تفسیر ہو رہی ہے۔ جب تک نظر لا تعین پر ہے خدا نہ جنتا ہے نہ جناتا ہے، اور جب لا تعین میں آیا محمد بنا تو کیا ہوا؟ محمد کو اولاد نہیں ہے، تعین میں آیا تو اس کے بعد اس کا نام محمد ہوا۔ لا تعین کو جانتے نہیں سے پوچھو، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، کیا یہ حدیث بخاری میں مسلم میں یہ حدیث موجود ہے؟ حالانکہ بہت مشہور حدیث ہے، تمام صوفیہ تمام اولیاء اسے مانتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اور جب میں نے چاہا ہوں پیدا ہوئی، عشق پیدا ہوا کہ میں جانا جاؤں، میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اگر خدا رسول کو پیدا نہ کرتا تو کون کہتا تھا کہ خدا ہے؟ خدا معلوم ہوا، اس کے لیے معلوم ہوا، اگر رسول نہ آئے ہوتے، اور رسول کو پیدا کیا کیوں؟ خود اسے خواہش تھی۔ ایک نکتے کی بات بولتا ہوں، ہنسو مت، ایک نکتے کی بات بولتا ہوں، ہنسو مت اور سمجھو، وہ حسن ہی کیا جو اپنی آرائش نہ کرے؟ وہ حسن ہی کیا جو اپنی آرائش نہ کرے؟ خوبصورت بن کر کوئی عورت گھر میں چار دیوار دروازہ بند کر کے بیٹھ سکتی ہے، اس کا حسن کیا کہتا ہے اسے؟ باہر نکل، تیری نام نکال، جوتے لگا، پاؤڈر، لپسٹک، آئی برو سب کر جا کر کچن میں بیٹھ جاتی، یہ سب کرنے کے بعد چاہتی کیا ہے؟ کوئی میرا عاشق پیدا ہو جائے۔ وہ جمال تھا اور جمال کو خواہش پیدا ہوئی کہ دنیا میری عاشق بنے، تو اللہ نے محمد کو بہت حسن کا خیال پیدا ہوا۔ چپتری پاؤں سر پر سے پلو ہٹتا رہتا ہے، وہ رکھتے ہی ایسا ہے کہ ہٹتا جائے، سیڑھے پر سے کھڑکتا رہتا ہے، اور پھر اس کو درست کرتے رہتے ہیں، کانٹے لگا دوں کہ ہمیں تو بازار کیا ہے۔ ہر حسن کی آدھا یہ چاہتی ہے کہ میں ظاہر ہوں اور پھر عاشق پیدا ہو۔ جب معمولی ثانی حسن جو
60 سال کے بعد جوڑیاں پڑ جاتے ہیں، اس کو دکھانے کی خواہش ہے تو لاسوال جماعت رکھنے والا کیا کرے گا؟ اس کو خواہش پیدا ہوگی کہ میرا حسن ظاہر ہو جائے، اور حسن بےتاب ہوتا ہے تو عاشق کے لیے ہوتا ہے، وہ حسن تھا عاشق کے لیے بےتاب تھا، اور عاشق کو پیدا کیا تو پہلے عاشق کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے کے باوجود نے ہم سے کہا کہ جب عاشق بن جاؤ، اور عاشق بننے کے لیے رسول کی ادائیں اختیار کرو تو اللہ کے تم عاشق بن جاؤ۔ رسول کی ادا کو بھی سنت کے نام سے یاد کرتے میرے کے باوجود اس لیے بندہ عاشقوں کا مذہب لایا ہے، بندہ عاشقوں کا مذہب لایا ہے، اور اس میں ہوتا کیا ہے؟ حسن کی تعریف ہوتی ہے، حسن کی تعریف ہوتی ہے، اسی کو مہدی موعود نے ذکر اللہ کے نام سے یاد کیا۔ وہ مجنو ہی کیا جو لیلا کو نہ پکارے، اور وہ بندہ ہی کیا جو اللہ کو نہ پکارے، اور وہ دیوانہ ہی کیا جس کی خراب میں جل رہا ہے تو اس کو نہ پکارتے ہے۔ لیلا لیلا مجنو پکارتا ہے بن میں، لیلا لیلا مجنو پکارتا ہے بن میں، اور عاشق اللہ اللہ پکارتا ہے بن میں۔ تو ذکر اللہ فرض میں تو لوگ یہ فرض کہاں سے آ گیا، یہ فرض کہاں سے آ گیا؟ اس کرنا سیکھو، نہیں تو قرآن پڑھو، فاذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ کیسے تم اللہ کے عاشق ہو؟ اللہ کے عاشق ہو تو تمہاری زبان سے کس کا نام نکلنا چاہیے؟ اللہ کا نکلنا چاہیے، یا مال کا نکلنا چاہیے، دولت کا نکلنا چاہیے، جہاں کا ہونا چاہیے، اقتدار کا ہونا چاہیے، ممبر آف پارلیمنٹ ہونا چاہیے، ممبر آف اسمبلی ہونا چاہیے؟ نہیں۔ اور جب عاشق ہو تو تم کو جمانا کرنا چاہیے یا خرچ کرنا چاہیے؟ خرچ کرنا چاہیے۔ کیا خرچ کرنا چاہیے؟ وہ بھی مجبور سے پوچھو، وہ بھی مجبور سے پوچھو کہ جب لیلا نے کہا کہ بہت سے مجنون جمع ہیں سب کے خلاف میں، اس نے کہا کہ لے جاؤ ایک چھری لے کر جاؤ اور کہو کہ ہر ایک شخص اپنے جسم کا ٹکڑا کاٹ کر دے دے۔ لوگ کاٹنے کے لیے تیار ہو گئے، اس نے کہا کہ نہیں، لیلا نے کہا ایسا نہیں۔ مجنون نے کہا کہ میں تاریخ دیکھتا ہوں، میں خود اپنا پاس بلا لیں گے، تو جسم کا جو حصہ کہتے ہیں وہ کاٹ کر دینے کے لیے تیار ہو۔ یہ ہے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے خود کہا ارے عاشق کو خرچ کرو، تو کہا 250 میں 2.5 میرے موت میں 100 میں 10 دیا کرو، پھر کو خرچ کروایا۔ یہ کس کے لیے؟ ہمارے تمہارے لیے، ناکام عاشقوں کے لیے۔ اور کامیاب عاشق کے لیے کیا کہا؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، میں نے مسلمانوں سے، مومنوں سے ان کی جان بھی خرید چکا ہوں اور ان کا مال بھی خرید چکا ہوں۔ اب آپ کے پاس کیا رہا؟ کچھ ہے؟ یہ ہے مومن۔ اور مومن ہو کر تم گھر میں بیٹھتے ہو، مجبور تو بند میں ہے اور تم بلڈنگ میں ہو، بلڈنگ میں ہو۔ نہیں ہمیں فرمایا کہ نہیں، رسول اللہ نے خود کہا نہیں، ارے خدا کا ہی گھر صحیح، جب ہم کو اللہ کی عبادت کی اطمینان نہیں تو اے کعبہ مجھے، میں تجھے چھوڑتا ہوں اور مدینے چلے جاتا ہوں۔ ہجرت فرض ہوئی کس کے لیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے، اطمینان حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ نے کہا کیوں؟ اللہ کی نبی وسیع ہے، الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ تعالیٰ کی نبی کی وسیع ہے کہ تم ہجرت کر جاؤ؟ کس کے لیے ہجرت کر جاؤ؟ آج ہجرت توڑ نہیں کرتا، آج ہجرت توڑ نہیں کرتا، سب کرنے کے لیے تیار ہے۔ دبئی سے ویزا آ گیا، فری ویزا، اٹھاؤ ہوئے ہاتھ پورے اٹھاتے ہیں۔ ہجرت ہو رہی ہے کس کے لیے؟ مال کی۔ اور یہ کہا جائے کہ ہجرت کرو اللہ کے لیے، یہ کوئی بات نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی بات کر رہے ہیں۔ دین میں تنگی نہیں ہے، آسانی ہے، دین میں آسانی ہے، تنگی نہیں ہے۔ اور یہاں کمانے میں تھوڑے مل رہے ہیں، وہاں گئے تو 2 سال میں اچھے ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی تو میں سمجھا ہجرت کرو، اور ہجرت کا حکم کہاں ہے؟ حدیث میں نہیں بولو میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
حدیث میں نہیں قرآن میں آیا ہوا ہے، اور قرآن میں بھی یہاں تک آیا ہے تو ہجرت نہیں کرتے، ان سے کوئی سروکار نہیں ہوتے، اپنا مال میراث ان کو مت دو، کیونکہ جس کے دل میں وطن سے محبت ہے خالی وہ اس کو ہمارا نہیں ہو سکتا۔ باتیں ہوئی اب بات آتے تھے کیا کرنا چاہیے، انسان نے کرو دنیا مگر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ کیا مہدی ماؤد نے نیا مطلب نکالا ہے توکل کے بارے میں؟ قرآن آپ پڑھتے ہیں کتنی آیتیں آئی ہوئی توکل کے بارے میں؟ فتوکلوا علی اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، بے شمار آیتیں توکل کے بارے میں آئی ہوئی۔ مومن ہو تو اللہ کی پر بھروسہ کرو۔ اگر مہدی ماؤد نے یہ تعلیم دی، قرآن کے حکم کو صرف یاد دلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو یاد دلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عائشہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یدخر شیئا بغد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ کل کے لیے کچھ بھی اٹھا کر نہیں رکھتے تھے، صبح ہونے سے پہلے راتوں رات جو بھی ہوتا تھا وہ نکال دیتے تھے۔ کس پہ بھروسہ تھا؟ اللہ پر۔ اس سنت کو کس نے زندہ کیا؟ میرا چیلنج ہے، اس سنت کو کس نے زندہ کیا؟ سوائے مہدی ماؤد علیہ السلام بھی ایک نام دے سکتا ہے کوئی؟ پھر یہ مذہب کے لیے نیا مذہب ہے، یہ نیا مذہب ہے فتوکل علی اللہ، اور پھر نظر ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ۔ اللہ نے تو توکل سے کہا تھا، رسول اللہ نے توکل عمل کر کے سکھایا۔ کیسا توکل؟ سارے آیا عائشہ دے دو کچھ پرکڑی کے لیے، عبدالرحمن بن عوف کے پاس قرض دے دو، دے دیا، بھائی اللہ جب دے دے گا میں تم کو دے دوں گا۔ کس پہ بھروسہ ہو رہا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ ہو رہا ہے۔ میدان میں جا رہے ہیں، کوئی عروسہ ہے نہ سامان ہے نہ اسلحہ ہے، 1000 کی تعداد لوہے میں ڈوبی ہوئی، مال رسد کھانے کا پورا سامان، ہاتھی گھوڑے تیر تخم خنجر تلوار، اور پھر اس کے ساتھ گانے والیاں، حوصلہ افزائی کرنے والیاں، رات ناچ رنگ شراب کباب فخر فاقہ تکلیف مصیبت۔ جنگ بدر میں 313 1000 کے مقابلے میں آئے ہوئے، رسول اللہ کو کس پہ بھروسہ تھا؟ دنیا والے کیا کہتے ہیں کہ ایسی جنگ ہے مرنے جا رہے ہو؟ قرآن خود کہہ رہا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو اللہ کیا رسول پر اعتراض کر سکتا ہے کوئی؟ حالات تو بالکل مخالف، اور تم لے جا کر مسلمانوں کو کٹانے جا رہے ہو۔ تمہاری بساط دنیا کے حکام کی حد تک، رسول کی بساط ایمان کی حد تک ہے۔ تم کسب کے رکھنے والے اور رسول رفتہ رکھنے والا ہے۔ تمہارے پاس سامان ہے، رسول کے پاس ایمان ہے۔ تم ظاہر کے اسباب کو دیکھتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسباب کو دیکھنے والا تھا۔ رسول اللہ نے سجدے میں سر رکھا تو بتا دیا گیا ہاں تمہاری جیت ہے۔ دنیا کی کا ہر زاویہ بتا رہا ہے تمہاری شکست ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے تمہاری جیت ہے۔ آج ہم فرض کر دیں گے حق پر کون ہے باطل پر کون ہے؟ کس پہ بھروسہ تھا؟ اللہ پر بھروسہ تھا۔ اگر رسول کو نے اس مہدی ماؤد نے کہا کہ بھروسہ کرو خدا پر، خدا تم کو کبھی نہیں چھوڑے گا، تو کبھی نیا مطلب ہے توکل جو ہے، توکل جو علماء نے کہا ہے کہ مستحب ہے، اور یہ مہدی بھی کہتے ہیں، مہدی کہتا ہے کہ یہ فرض ہے، ہم کہتے ہیں یا قرآن کہتا ہے۔ مہدی ماؤد نے کبھی اپنی زبان سے کوئی بات کہی ہے؟ اور پھر پوچھو اہل سنت والجماعت سے پوچھو، پھر صوفیہ اکرام سے پوچھو، ان کے صوفیہ اکرام کا مسلک عاشقانہ مذہب تھا، ان سے پوچھو۔ سلطان العلم کون ہے؟ خواجہ اجمیری جا کر بیٹھ گئے، اختیارات سے مقابلہ، سب کے سب خود پرست، چاہے سب کیا ہوگا؟ آپ نے کہا کہ جاؤ دریا سے ایک پھول پانی ایک پیالہ دیا، پانی لے کر آ جاؤ، تو پانی لایا گیا پیالہ کا، پورا تالاب خشک ہو گیا۔ کس کی جلتی تھی؟ کس کی جلتی ہے؟
آپ کہتے ہیں اللہ کی چلتی ہے، میں کہتا ہوں تم اللہ والے بن جاؤ، تمہاری بھی چلتی ہے. من کان اللہ کان اللہ لہو. تم اللہ کے ہو کر دیکھو، اللہ بھی تمہارا ہو جاتا ہے. تمہاری زبان سے جگہ نکلتی ہے، تمہاری زبان غلط کر رہا ہوں میں، اللہ خود بولتا ہے تو میرا ہو جا. تو کیا ہوتا ہے کہ تو میری زبان سے بولتا ہے، تو میرے ہاتھ سے پکڑتا ہے، تو میرے پاؤں سے چلتا ہے، میں تیرا پاؤں بن جاتا ہوں. ہم بولے جی اللہ ایک گستاخی کتنی بڑی، تو ہمارا پاؤں بن جاتا ہے. تم فنا ہوگی تو دیکھو، جب تک تمہارے پاس فنا ہے تم شیطان ہو، تو جب فنا ہو جاؤ گے کس میں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرق باقی رہتا ہے. اسی واسطے اللہ والے دعا بھی نہیں کرتے. اسی واسطے اللہ والے ایک نقطے کی بات تصور کی ہے، یاد رکھو. آج کل کے لوگ تو بڑی لمبی دعا، نماز 2 منٹ کی دعا، سجدے میں بیٹھ کے نماز. جب وہی ایک فقیر آیا وہ بلایا اسے، بلایا میرے ساتھ بیٹھا کھڑا سب کچھ بھی نہیں ہوا، باہر چلے گیا. اے دادا دیتے مجھے، تو اللہ بولے میں بولتا ہوں گھر کے اندر بلایا تھا، بٹھایا تھا میرے پاس، کچھ بھی نہیں بولا. اب جا کر کیا کر رہا ہے؟ گھر سے باہر جا کر دروازے میں مانگ رہا ہے کہ نماز میں اہدنا الصراط المستقیم دعا کرے. میں سمجھ میں آئی نہیں، باہر جا کے اللہ، گھر کے باہر نکل کر دعا ہو رہی ہے. اللہ بولے گا میرے پاس آیا تھا تو کچھ بھی مانگا نہیں، باہر جا کر مانگ رہا ہے. مانگنا تو کہاں مانگنا تھا، یعنی تحیۃ الوضو پر سجدے میں جا اور پھر دعا. کیونکہ اللہ کہتا ہے سجدے میں جب آدمی جاتا ہے تو اس سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. قریب ہے تو جا کر دعا کرو. تو بات یہ ہوا کہ میں بولا تھا کہ جو احد اللہ ہوتے ہیں وہ دعا نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہتے ہیں اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے ہمارے واسطے اچھا ہے. اللہ نے جو فیصلہ کیا ہمارے واسطے اچھا ہے. ہم دعا کریں گے، اللہ کو مجبور کریں گے تو ایسا کر، تو ایسا کر. وہ آفس میں نوکری دلاتے، آئندہ کیا ہوگا معلوم ہے آپ کو. ہمارے اچھا اس کے بعد میں جو سنتوش کے لیے جب چھاپا مارتا ہے تو پورا قصبہ باہر نکل جاتا ہے. تو وہ اچھا تھا کہ وہ اچھا تھا. اللہ پر چپ ہو گئے، اللہ میرے واسطے تیری نظر میں جو چیز اچھی ہے وہ مجھے دے. اس سے اچھی کوئی دعا ہو سکتی ہے؟ وہ تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو. اللہ رحم الرحیم ہے. مجبور مت کرو دعا کے ذریعے کہ اللہ یہی کر، ایسا کر، مجبور مت کرو. میں نے لوگوں کو توقع سکھایا کہ اللہ نے اب آئی بات کر کے دنیا کی، وہ تو یہ میں کے پاس رہتا جیسے کر کے دنیا یہ کہیں بھی نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت کیا تھی؟ رسول اللہ کی سب سے بڑی سنت کیا تھی؟ کر کے دنیا. اپنے گھر کا مطالبہ اپنے بھائی سے نہیں کیا، عقیل سے نہیں کیا. عقیل نے جب گھر رکھ لیا، علی کے بھائی نے اپنا گھر عبداللہ کا رکھ لیا، رسول نے کہیں مانگا کیوں؟ اللہ پیدا کیا ہے. جو شخص اپنا میراث کا نہیں مانگا دولت کیا کما سکے گا، دولت کیا ہے. اس لیے فرما دیا اس کو کچھ دنیا کے حالوں کو دنیا کو دنیا والوں کے لیے چھوڑو. اور ہم سب مسلمان کہ جو بھی درجے دنیا کے مطابق ہیں یہ سب 5 مرتبہ دنیا کا کرتے ہیں. ایک کی مرتبہ دن میں 5 مرتبہ نماز میں جاتے اپنے بجلی کا خرچہ لے کے جاتے ہیں، دکان کا سامان، بہی کھاتا، آفس کے فائل سب لے کر جاتے ہیں. جب نماز میں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سب چھوڑتے ہیں. بچہ رو رہا ہے، مر رہا ہے، چھوڑا. بیوی ہے، چھوڑ دیا اس کو بھی. مال، پانی، گھر، دکان، مکان، جائیداد، زمینات، خرچہ پڑا ہوا ہے،
काट कर सब छोड़ते नमाज को जा रहा हूँ, क्या करें आप? अगर हो सकता है तो दुनिया में जाकर नमाज पढ़ के देखो, नमाज होती आती कितनी मरतबा कर रहे हैं? 5 मरतबा। फिर भी कहते हैं नहीं, दुनिया करने का हुक्म नहीं है। तो दिन में 5 मरतबा क्या कर रहे हैं? मैं जानता हूँ क्या कर रहे हैं, मैं जानता हूँ। एक साल नमाज पढ़ा रहे थे इमाम साहब, 4 रकात वाली नमाज पढ़ाए थे, 3 रकात सलाम फेर दिए। तो जो मुसल्ली थे पीछे, तो इमाम साहब लुकमा दे दिया, उनको नमाज पढ़ ली। फिर पूछे कि लोग कोई भी नहीं बोले, आप बोले तो आप कितना हिफाजत याद रखते हैं? इमाम साहब मेरी 4 दुकानें हैं, हर रकात में एक दुकान का हिसाब करता हूँ, 3 दुकान का हिसाब हुआ था, सलाम फेर दिए, चौथी दुकान बाकी है। ये भी नमाज पढ़ी। दुनिया है तो वो कहेंगे दुनिया कहाँ है? यहाँ है। मैं वो दुनिया कभी तो छोड़ नहीं, वो दुनिया जो यहाँ है, वो दुनिया जो यहाँ तेरे मौजूद फरमाई, ये दुनिया को छोड़कर अल्लाह के वास्ते तो करके दुनिया कहा तो क्या करके मोहब्बत दुनिया, करके ख्याल दुनिया, करके ख्वाहिश दुनिया, करके जाहे दुनिया, दुनिया से लगत रखने वाली हर चीज को छोड़ो, अल्लाह को याद करो। है दुनिया तो कहाँ जाती है? हवस मत करो, हवस मत करो भाई, हिर्स मत करो। लखपति है तो करोड़पति बनना है, करोड़पति है तो अरबपति, अरबपति है तो बिल गेट, हाँ वो बन जाओ। तेरा गेट तो खुला हुआ है, वो गेट तो आदमी भूल जाए, दिल भी है गेट भी है, भूल जाए। और वो बिल गेट को पकड़ रहा है, तो वैसा बन जाऊंगा मैं। बेकार की बात है, दुनिया गुजर जाती है, तो महजरियत नमाज से, मसाइल से, मसाइल से कुछ भी एक्टिविटी नहीं है। हाँ एक मसला है कि हम सैयद मोहम्मद को पहले हो मानते हैं, ये मसला है तो आप बहस कर सकते हैं, मुताला करो, और जो लोग ना करता सर्विलेशन के बारे में लिखे उसका मुताला करो। कम से कम इतना तो सबने लिखा है कि वली कामिल थे, इतना तो सबने लिखा है कि रसूम और रिवाज और बिदात के दुश्मन से दुनिया से मिटा दिया। हम खास करते हो, सिर्फ उनसे इतना पूछना पड़ता है कि कल्ब में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कल्ब में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, क्या मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं? अगर मोहम्मद का पास तुम्हारे पास हो जाता तो फिर ये सारी बातें झूठ बोलते हो, अकायद को तोड़ तोड़ कर पेश करते हो। आज बीजेपी क्या कर रही है? इस्लामी अकायद को तोड़ मोड़ कर पेश कर रही है, इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। आज मुखालिफिन क्या कर रहे हैं? इस्लामी तालीमात के खिलाफ काम कर रहे हैं। हम जिस परस्ती नहीं आ गई और रसूलुल्लाह ने जो कहा पूरी पूरी साबित हो रही है। लतत्तबिउन्ना सुनन मन क़ब्लकुम, तुमसे पहले जो उम्मतें गुजरी तुम सब के सब उसकी इत्तिबा करोगे, नहीं कर रहे हैं। लूत को जमाना पुराना हो गया अलैहिस्सलाम का, और आज वो शुरू हो रहा है, कोई बाकी था शुरू हो रहा है। मदरसा बोर्ड बनाओ ताकि हिसाब पूरा खत्म कर देंगे, हम जो बनाएंगे वो चलेगा। आज जरूरत आपस में लड़ने की नहीं, आज जरूरत मुस्तहिद होकर दुश्मन से लड़ने की जरूरत है। तुम आपस में अपने आप को काफर अकबर वाजिबुल कत्ल बना रहे हैं। जिन मदरसों से महदवियों को वाजिबुल कत्ल बनाने के फतवे दिए जाते हैं, उससे बढ़कर दहशत करके और हो सकती है। फिर पाक वाजिबुल कत्ल है, मैं यहाँ तक तो तुम जिनको वाजिबुल कत्ल करार देते हो वो भागने के लिए भी तैयार नहीं है, वो अपनी गर्दन आगे बढ़ाकर रखने के लिए तैयार है। बेशक क्यों? हम जानते हैं कि इतना क्या हो रहा है। एड़ियाँ रगड़कर मरने से अगर हमको मजलूम बना कर मारते हैं तो हम मरने के लिए तैयार है। सबसे बड़ी क़यामत हो सकती है आपकी और मौत,
مہدویوں نے 2 طریقے آپ کو سکھائے ہیں، اور جب تک یہ 2 طریقوں پر عامل رہیں گے دنیا کی کوئی قوم طاقت آپ کو مغلوب نہیں کر سکتی۔ ایک بھوک کو برداشت کرنا اور دوسرے موت کو برداشت کرنا۔ سنجیت کو سکھایا فقر و فاقہ ہمارے پاس نعمت ہے اور موت شہادت ہے۔ سبحان اللہ۔ آدمی مجبور ہوتا ہے 2 چیزوں سے، جب بھوکا مرتا ہے تو اپنا جسم بیچنے کے لیے عورت تیار ہو جاتی ہے، آدمی مرتے بھوک لگتی ہے تو ذات بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن جو شخص بھوک کو آنکھوں میں آ کے آپ سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں ارجو تعام اللہ، بھوک ہے تو اللہ کی رضا ہے۔ جس گھر میں فقر و فاقہ ہے اس گھر میں اللہ ہے، مہمان ہو جاتا ہے۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ بہت بڑے اسلام کس وقت دنیا میں آ کے آپ نے احکام کیے ہیں؟ جبکہ دنیا سے اسلامی تعلیمات ختم ہو گئی ہیں۔ چنانچہ قصص الرحمان نہیں ہوگی، چنانچہ حضرت القرآن میں قرآن جبر الرحمان صاحب ممبر خان میں تھے، انہوں نے ایک روایت لکھی ہے، دیکھو مہدی موعود کی پیدائش وقت اسلام کی کیا حالت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ زرتشت کا صحیفہ اگرچہ محقق ہو چکا ہے مگر اس کا ایک حصہ اب بھی عجیب کتاب میں موجود ہے، اور اس صحیفے میں اب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور دین اسلام کی بشارت کا ذکر پایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ان قریب عرب میں ایک نبی کی عظیم مبعوث ہوگا، جب اس کی شریعت پر 1000 سال کا عرصہ گزر جائے گا اور دوسرا 1000 شروع ہوگا تو اس دین میں ایسی باتیں پیدا ہو جائیں گی کہ یہ پہچاننا مشکل ہو جائے گا کہ کیا یہ دین وہی دین ہے جو اپنے سرنے اوپر میں تھا۔ کب کی بات ہے؟ جب تجھ نے لکھا ہے ان کے صحیفے میں بشارت نہ صرف رسول کی بشارت آئی ہے بلکہ مہدی موعود علیہ السلام کی بشارت آئی ہے کہ 900 سال 1000 سال کے ایک کے صدی اندر کیا ہو جائے گا، اسلام کے دین کی حالت اتنی بگڑ جائے گی کہ لوگ دیکھ کر پہچان بھی نہ سکیں گے کہ یہ وہی دین ہے جو رسول اللہ کے زمانے میں تھا۔ یعنی پھر تشریح کرتے ہیں یعنی بدعات اخلاق اور رسوم میں قبیحہ پیدا ہو جائے گی۔ میرے موت کو تیرے بندے کانا اس وقت ہوا جبکہ رسم عادت اور بدعت کا زور ہو چکا تھا۔ اگر مہدی موعود نے ان کو نکالا تو یہ کہنا کہ نیا دین ہے، نیا مذہب لایا ہے، بالکل غلط بات ہے۔ خدا سے بھی دعا کرتا ہوں وقت تو زیادہ ہو گیا ہے، اگر وہ جلدی شروع کرتے ہوتے تو اور انسان زیادہ ہو سکتا تھا، اگر اللہ کی مرضی۔ ہاں اب اور یہ غذا ہے اور اس کو ٹرسٹ والوں نے اپنے ذاتی سطح سے کیا ہے۔ کتاب ہمارے سامنے آئی تھی 69 صفحات پر مشتمل تھی، سوال نامہ اس کا 69 پیجز کا تھا۔ اب ہم نے جو جب کا جواب دیا ہے جو 138 صفحے جو اس کا ہم نے جواب دیا ہے، اور اللہ کی طرف سے اس میں کتابوں کے حوالے دیے گئے ہیں وہ 120 کتابوں کے حوالے ہیں، جس میں سے 5-6 کتابیں صرف مہدویہ ہیں، باقی کے سارے حوالے اصول کی کتابوں کے حوالے سے دیے گئے ہیں۔ اس کتاب کو لوگ ہر گھر میں ہر پڑھنے کے بعد ہر دل میں رکھنا ضروری ہے تاکہ آپ کو سہارا جیسے بن سکے اور آپ بات کریں فیس کر سکیں۔ اس کتاب کو ہر گھر میں رکھنا ضروری ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے لکھا ہے کہ اس کتاب کا ہدیہ 50 روپے رکھا گیا ہے، کچھ مسئلوں کے لیے بھی 50 روپے آپ ہر شخص اس کو خریدیں اور اپنے گھر میں رکھیں۔ انشاءاللہ اس کے مطالعے سے آپ معلوم ہوگا کہ مہدویت کیا ہے
लोग हमको किस तरह बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और उसका सही जवाब कुरान हदीस और सूफिया के ये बुक का इंग्लिश ट्रांसलेशन कब? क्या है इंशाल्लाह सबको जान जाएंगे। तो ये हुदा किताब है, इस पहला मुस्लिम